اچھا آپ یہ بھی بتائیے کہ اس دفعہ اگین بہت سی شکایتیں ایسی مل رہی ہیں جس میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ گیس کا بل بہت زیادہ آ رہا ہے. اچھا اب وہ ظاہر ہے اس میں یہ بھی فیکٹر ہے کہ پچھلے سال میں گیس بہت مہنگی ہوئی, عموماً گرمیوں میں ہوتی ہے اور اس کے نتائج سردیوں میں محسوس ہوتے ہیں. پھر یہ ہے کہ جو گیس چوری آپ نے جس طرح سے بتایا, مطلب جی کہیں سے لیکیج ہو رہی ہے, گھر والوں کو نہیں پتا, وہ ظاہر ہے بل میں تو ایڈ ہو رہا ہے. پھر تیسرا لیکن جو بالکل. چوری کا جو آپ نے ذکر کیا, یہ ہمیں لیسکو سے بھی شکایت ملتی ہے, دوسرے ڈسکوز سے بھی شکایت ملتی ہے کہ وہ اپنی چوری جو ہے وہ کور کرتے ہیں اوور بلنگ کر کے. تو گیس میں بھی کیا جی یہی معاملہ ہے؟ بالکل یہی معاملہ ہے. اور میں آپ کو بتاؤں یعنی میں یہاں کی چلیں جہاں میں رہتا ہوں, میں وہاں کے تو کہہ سکتا ہوں کہ ایٹ لیسٹ پچھلے 30 سال میں اس کا جو اسٹرکچر بنا ہوا ہے گیس کی جو سپلائی کا, اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی. آپ دیکھیے آج کے زمانے میں, آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے زمانے میں, آج آپ دنیا کی جدید ترین ٹیکنالوجیز اویلیبل ہے. ایک آپ کو سروے ہی کرنا ہے نا, ایک آپ کمپریہنسو سروے کریں. اپنی نااہل سی جو ٹیم ہے, ناکارہ ہو گئے ہیں, جن کو زنگ لگ گئے ہیں جس ٹیم کو, اس کو باہر نکالیں اور جا کے آپ ایک سروے کریں. دیکھیں یار کہاں کہاں لائن لاسز آپ کے ہو رہے ہیں, کہاں کہاں گیس ایکسٹریکشن کا جو یہ آپ کو پتہ ہے, یہ شہروں میں جہاں کنجسٹڈ آبادیاں ہیں, جس طرح وہاں گیس کھینچی جاتی ہے, مطلب وہ انہوں نے انسٹرومنٹس لگا کے, کمپریسر لگا کے جناب وہ گیس کھینچ رہے ہیں. آپ اس کے اوپر کوئی مطلب آپ کی قانون سازی ہونی چاہیے, اور پھر یہ زیرو ٹالرنس کے ساتھ ہونی چاہیے. اچھا شعیب صاحب یہاں ایک تو یہ ہے ضمنی نا کہ سوال اور وہ یہ کہ جی جی کیا یہ بھی ممکن ہے کہ یہ جو گیس کے نئے ذخائر مل رہے ہیں ان کو ہم عوام کو دینے کے بجائے جہاں سے یہ نکل رہے ہیں وہیں پہ انڈسٹری لگائی جائے اور سب سے پہلے انڈسٹری کی نیڈ پوری کی جائے, پھر دیکھا جائے کہ عوام کا کیا کرنا ہے؟ جی دیکھیں, اس کے نا تین ہیں بیسیکلی ایسپیکٹ. جو آپ کی گیس آپ کو ایکسپلور ہوتی ہے نا, اس میں سب سے پہلے تو آپ کا کامن کنزیومر آتا ہے. ٹھیک ہے جی, ہم عام آدمی سے شروع کریں نا, کیونکہ ہم اس کیٹیگری میں ہم آتے ہیں نا. میں ایک ٹاک شو میں تھا, اس میں 2-3 بڑے بڑے سیاستدان بیٹھے ہوئے تھے, تو میں نے کوئی ایک بات کی تو اس نے کہا جی آپ سے یہ ریلیٹڈ نہیں ہے. میں نے کہا مجھے سے تو ریلیٹڈ ہے, کیونکہ میں عام آدمی ہوں. ٹھیک ہے, تو ہم پہلے تو اس میں آتا ہے جو ڈومیسٹک کنزیومر, جو سب سے زیادہ نیڈ ہے نا, ظاہر ہے جس کے لیے آپ یہ سارا کچھ ایکسپلور کر رہے ہیں. اس کے بعد آپ کی آگی صنعت. اچھا, اب صنعت کے اندر یہ 2 امپورٹنٹ ایسپیکٹ آپ ذہن میں رکھیے گا. یہ آپ کی فرٹیلائزرز کی جو بیک بون ہے گیس, اور ہم کہتے ہیں کہ ہم ایک ایگریرین کنٹری ہیں. ٹھیک ہے نا جی, اور ہمارے پاس فرٹیلائزر میں خود کفالت جو ہے وہ ابھی دیکھیں, ابھی آپ کے ہاں مطلب یعنی میں اب کمپنیز ٹو کمپنیز نہیں جاؤں گا, لیکن آپ کا میجر پورشن صرف چند ایک کمپنیز ہیں جو پوری کر رہی ہیں, جو پورا آپ کا فرٹیلائزر کا لوڈ اٹھا رہی ہیں. ٹھیک ہے, تو اگر آپ کے ہاں بات آپ کی, میں آپ کے ساتھ 100% ایگری ہوں کہ اگر آپ وہاں پر انڈسٹریز لگائیں, آپ انڈسٹریز کو سپلائی کریں, آپ کا کامن مین کی حالت خود بخود دیکھیں نا آسودہ ہونا شروع ہو جائے گی جب جابز ملیں گی. اب ان علاقوں کے اندر ہم نے یہ دیکھا کہ ہمیں ماضی میں یہ وہ ایریا تھے کے پی کے جہاں پر ہمیں تھوڑی سی شورشیں رہیں, تھوڑا مسائل رہے, ہمیں ٹیررزم کے مسائل رہے اور ایشوز رہے. ابھی بھی اس علاقے میں آپ دیکھ لیجئے کہ بہت سے کانفلکٹس ایگزسٹ کرتے ہیں. تو اگر وہاں لوگوں کو آسودگی ملے گی, خوشحالی ملے گی, تو میں بالکل آپ کے ساتھ ایگری ہوں کہ اگر وہاں پر لوکل انڈسٹریز لگائی جائیں, خوشحالی آئے گی. خوشحالی آئے گی تو لوگوں کی پرچیزنگ پار بڑھے گی, وہ مہنگی بھی خرید کے استعمال کر لیں گے. تو یہ بالکل آپ کا ویلڈ پوائنٹ ہے. اچھا شعیب صاحب یہ بتائیے گا کہ اس کے اندر آپ نے خود بھی ابھی آئل کا ذکر کیا کہ جو یہ ایکسپلوریشن ہو رہی ہے اس میں آئل کی بھی کچھ ڈسکوریز جی ہوئی ہیں. اب یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جو بڑی دیر سے چل رہا ہے کہ ہمارے آئل ریزروز بہت زیادہ ہیں, جو مطلب میں اپنے بالکل بنیادی علم سے کہہ رہا ہوں کہ یہ ٹیکٹونک پلیٹس کی جو فارمیشن ہے ہمارے ریجن کے اندر کہ یہاں پہ لازمی ہے کہ یہاں پہ آئل ہو, لیکن یہ جی لازمی نہیں ہے کہ وہ آئل زمین سے نکالا جا سکے. کیا آپ سمجھتے ہیں, مطلب اس سے ان ریلیٹڈ تھوڑا سا, کہ پاکستان ایک وائبل ملک ہے کہ کوئی آئل پروڈیوسنگ نیشن, وہ امریکہ ہو جائے, وہ اماراتی ممالک ہو جائیں, وہ یہاں آ کے ہمارے لیے آئل ایکسٹریکٹ کر سکتے ہیں؟ یہ ایک ریئلٹی ہے, کیا ہمارے لائف ٹائم میں ہمیں یہ دیکھنے کو ملے گا؟ دیکھیے, میں نے پہلے گزارش کی نا آپ کو, یہ جب میں اسٹوڈنٹ تھا تو تب میرے ذہن میں یہ سوال آیا کرتا تھا کہ ہمارے نیبرز میں ہر جگہ پہ آئل اور یہ اللہ تعالیٰ کی جو قیمتی معدنیات ہیں یہ موجود ہیں, تو ہمارے پاس کیوں نہیں ہے؟ ہمارے پاس تھیں. پرابلم کیا ہے؟ پرابلم سب سے پہلے تو آ جاتا ہے ول کا. دیکھیے گورننس کے اندر اگر ول نہیں ہے نا, وین دیر از اے ول دیر از اے وے. آپ آج ڈیسائیڈ کریں نا, میں نے ایک پروگرام میں کہا تھا, پھر وہ کہیں سے مجھے انہوں نے ناراضگی کا اظہار کیا. میں نے کہا جی آج شام کو سونے سے پہلے یہ ڈیسائیڈ کریں نا کہ جتنے بجلی چور ہیں, جتنے گیس چور ہیں, میں نہیں چھوڑوں گا ان کو صبح, اور ان کو زیرو ٹالرنس کے ساتھ ایک دفعہ پھٹے پہ لگائیں, یہ قوم ساری کی ساری سیدھی ہو جائے گی. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.